جزاک اللہ جی. اللہ صدق اللہ العظیم. صلو علی نبی. درود پاک پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم جس ٹاپک کو لے رہے ہیں جی وہ ہمارا بیسک ٹاپک ہے. جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اوپر بیلون کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لکھا ہوا ہے نیو ممبر اورینٹیشن. نئے بندے کے لیے جو ٹریننگ ہے یہ بیسیکلی ہم این ایم او اس کو کہتے ہیں. این ایم او کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو این ایم او کا جو ہم نے ایک پہلا ٹاپک ڈسکس کیا تھا میتھڈ آف ڈائریکٹ سیلنگ، وہ ہمارا اس دن مکمل ہو گیا تھا میتھڈ آف ڈائریکٹ سیلنگ. آج این ایم او کا ہم دوسرا ٹاپک لے رہے ہیں. اس ٹاپک کا جو عنوان ہے وہ ہے جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس ٹاپک کا عنوان ہے جی ویئر ٹیک دی فرسٹ اسٹیپ ان سیلز. یعنی کہ آپ نے جو پہلا اسٹیپ لینا ہے یہاں پہ اپنی سیل کے حوالے سے. ویئر از دی کسٹمر، کہ آپ کا کسٹمر کدھر ہے. ٹیک دی فرسٹ اسٹیپ ان سیلز ویئر از دی کسٹمر، کہ آپ کا کسٹمر کدھر ہے. اس ٹاپک کو ہم لیں گے. جی ہم بات کریں گے جی آج نیم لسٹ کے کانسیپٹ پہ بات کریں گے. اس کے بعد سورس آف نیم لسٹ پہ بات کریں گے اور ٹول ٹو میک نیم لسٹ، مطلب نیم لسٹ بنانے کے ٹولز کیا ہوتے ہیں اس پہ بات کریں گے اور میل پریکٹس پہ بات کریں گے جی. اور لاسٹ میں اسٹینڈرڈ نیم لسٹ کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے. یہ چند ہمارے جو ہے آج کے عنوان ہوں گے. تھنک اباؤٹ اٹ. آپ اس کے بارے میں جب سوچتے ہیں آپ ذرا اس کے بارے میں سوچیں. وین یو فرسٹ جوائنس ٹائمز، جب آپ نے ٹائمز کو جوائن کیا. وچ از دی ایزیسٹ اسٹیپ فار یو ایز بلو. اب یہ ایک سوال ہے، یہ کوشچن مارک ہے آپ کے لیے. وین یو فرسٹ جوائن ٹائم، جب آپ نے ٹائمز کو جوائن کیا پہلی دفعہ. وچ از دی ایزیسٹ اسٹیپ فار یو ایز، مطلب آپ کے لیے یہاں سے کون سا جو ہے پہلا آسان عمل کون سا ہو سکتا ہے. ایزیسٹ آپ کا جو سٹیپ ہے، یعنی کہ آپ نے سب سے آسان پہلا کام کون سا کرنا ہے. یہ ایک سوال ہے. اس میں کہہ رہا ہے کہ اب یہ تین اس نے آگے آپشن دیے ہیں کہ جب آپ نے ٹائمز کو جوائن کر لیا ہے تو آپ کے لیے سب سے جو آسان کام ہے وہ کیا ہے. تین سٹیپ آ گئے اس میں، تین سوال آ گئے. سب سے پہلا ہے جی گیٹ اے کلائنٹ اینڈ انٹروڈیوس ہم دی بزنس، کہ آپ ایک بندہ لیں، کلائنٹ لیں اور اس کو بزنس او پی پی میں بٹھا دیں. دوسرا ہے جی انٹروڈیوس ٹائمز پروڈکٹ تھارولی، آپ اس کو مکمل جو ہے نا ٹائمز کی پروڈکٹ کا تعارف کروا دیں مکمل طور پہ، اور اس کو پروڈکٹ سمجھائیں سارا کچھ. اور نمبر سی ہے جی لسٹ نیم لسٹ آف دی 100 نیمز. اور تیسرا ہے جی آپ نے 100 لوگوں کی لسٹ بنانی ہے. اب یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے سب نے شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مطلب جب آپ نے ٹائمز کو جوائن کیا ہے تو سب سے پہلے ان تین میں سے آپ کے لیے آسان کون سا ہے، کون سا آسان کام ہے جی. مطلب اوپر سے شروع کرتے ہیں. فرسٹ میں مطلب آپ میں 1 بائی 1 پوچھوں گا کہ یہ تین کام ہے نا آپ کے پاس. آپ نے ٹائمز کو جوائن کر لیا، آپ بالکل نئے ہیں. اب آپ کے لیے ان تینوں میں سے کون سا آسان کام ہے. سب سے پہلے عروج فاطمہ آپ شیئر کریں، فرسٹ پہ آپ آ رہی ہیں. ان تینوں میں سے مطلب کون سا آپ کو کام ایزی لگتا ہے کہ کون سا پہلے کام کرنا چاہیے جب آپ نے ٹائمز کو جوائن کیا. ہاں جی سر جی، یہ نیم لسٹ سب سے پہلے آتی ہے، وہ مجھے ایزی لگ رہی تھی، وہ اچھا ہے، وہ پہلے بننی چاہیے. اچھا آپ کہتی ہیں نیم لسٹ سی، یعنی کہ جی. آگے جی حسینہ بی بی آپ کیا کہتی ہیں. سر جی نیم لسٹ بھی بہت ضروری ہے، اور دوسرا پروڈکٹ کے بارے میں نالج، ٹائمز کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے. اچھا ٹھیک ہے، چلے آگے جی. کون ہے؟ کاشف بھائی. جی کاشف بھائی آپ کیا کہتے ہیں، ان تینوں میں سے آپ کون سا کام پہلے کرنا چاہیے اور ایزی ہے. سر ایزی نیم لسٹ ہے، دیٹ از شوڈ بی ایٹ فرسٹ. اوکے ٹھیک ہے. آگے یہ کاشف بھائی کے بعد آگے کون ہے؟ آگے یاسین آپ آ رہے ہیں، محمد یاسین. سر جی تینوں ہی ہیں، ہمیں تینوں ہی کرنے چاہیے. اوکے، یہ آپ کہتے ہیں تینوں عام ہیں.
اوکے جی آگے جی جی مختار میڈم مختار آپ کیا کہتی ہیں تینوں میں سے یعنی کہ آپ نے ٹائمز کو جوائن کیا تو ان تینوں میں سے کون سا پہلا کام کرنا چاہیے؟ سر جی سب سے پہلے تو یہی تھا کہ او پی پی پہ فوکس، اور میں نے سب سے پہلے او پی پی پہ فوکس کیا تھا کیونکہ نیم لسٹ میری تھی ہی نہیں، میں اتنے لوگوں کو جانتی ہی نہیں تھی، نہ کبھی گھر سے باہر نکلی تھی، تو میرے لیے یہی تھا کہ جو فرینڈ تھی ان کو میں نے مطلب انٹروڈیوس کروایا تھا، او پی پی پہ فوکس کیا تھا سب سے پہلے میں نے، لیکن سب سے پہلے جو ابھی پتہ چلا ہے وہ نیم لسٹ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں نہیں اوکے جی آگے کون ہے جی کون رہ گیا پیچھے جی آگے سیدہ زینب سسٹر لاہور سے آپ کیا کہتی ہیں جو سب سے پہلا کام کون سا کرنا چاہیے؟ آپ نے ابھی ٹائمز کو جوائن کیا تو آپ 3 کام میں نے بتایا کہ آپ بزنس پہلے بندے کو تعارف کروائیں بزنس کا، یہ کام کرنا چاہیے یا پروڈکٹ سمجھانی چاہیے یا نیم لسٹ بنانی چاہیے؟ ایسی کی آواز نہیں آ رہی جی آگے زید شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں جی؟ نیم لسٹ ٹھیک ہے نیم لسٹ آپ جب کہتے ہیں تک ہمارے پاس اگر ہم بزنس کا اور پروڈکٹ کا ہمارے پاس ٹھیک ہے آگے زبیدہ خود کا ٹھیک ہے اوکے جی آپ آگے پوائنٹ جی زبیدہ سسٹر آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ آف آل ٹائم کو جوائن کیا تو آپ کا پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ کسی کو او پی پی کرانی چاہیے یا پروڈکٹ بتانی چاہیے یا نیم لسٹ بنانی چاہیے؟ جی چلیں ان کو آواز نہیں آ رہا ہے جوید صاحب میں نہیں ہے بیچ میں لفٹ نہیں ہو رہا جی تو آپ نے اپنی رائے دیجیے کہ یہ جو کام ہے ہمارا اس میں 3 انہوں نے سوال کیے نا کہ ہم اس بزنس کو جب جوائن کرتے ہیں تو ہمیں بندے کو پکڑ کے او پی پی میں بٹھا دینا چاہیے یا اس کو پروڈکٹ بتانی چاہیے یا نیم لسٹ بتانی چاہیے؟ چلیں یہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کا جو جواب ہے وہ میں دیتا چلوں، اس کا جواب ہے جی آپ نے کانٹیکٹ لسٹ بنانی ہے، سب سے پہلے نیم لسٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نیم لسٹ مثال کے طور پہ آپ کے فرینڈز ہی ہیں، آپ اپنے پہلے دوستوں کی نیم لسٹ بنا لیں، آپ اپنے رشتہ داروں کی نیم لسٹ بنا لیں، آپ مطلب جب تک آپ اگر ارریگولر ہو کے ان آرڈر ڈس آرڈر ہو کے کام کریں گے، ٹھیک ہے، آپ اگر ڈس آرڈر ہو کے کام کریں گے تو آپ کی ٹیم بھی ڈس آرڈر ہوگی، ایسے سکیٹرڈ ہوگی۔ اس طریقے سے آپ نے نیم لسٹ جو ہے نا اپنی سب سے پہلے بنانی ہے، یہ پہلا کام ہے ہمارا اور آسان بھی ہے، ایزی بھی ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنی نیم لسٹ بنائیں اور اس نیم لسٹ میں سے پھر کیا کریں، پھر لوگوں کو بلا کے او پی پی کروانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ لوگ جب آپ سے جڑ جائیں تو تیسرے نمبر پہ جا کے ہم نے اس کو پروڈکٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانی ہے۔ اب اسی کے ساتھ اگلے ہم چلتے ہیں جی اگلے کوشچن کی طرف۔ اف دس از دی 10 ایئر آف یور ڈوئنگ بزنس، کہتا ہے کہ اگر آپ نا 10 سال سے ٹائمز کر رہے ہیں، ٹائمز کا کاروبار تقریباً 10 سال سے 5-10 سال سے کر رہے ہیں، تو 5 ہم سال لیتے ہیں، یہ 10 سال، وچ از دی موسٹ ڈیفیکلٹ فار یو۔ اب یہاں پہ پھر سوال کر رہا ہے کہ آپ کے لیے سب سے جو مشکل کام ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہتا ہے کہ آپ کو ٹائمز کو کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تو آپ کو یہ کام کرتے ہوئے یہ 10 سال ہو چکے ہیں، تو آپ کے لیے سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ نمبر 1 گیٹ اے کلائنٹ اینڈ انٹروڈیوس ان دی بزنس، کسی بندے کو ہم پکڑیں اور اس کو پریزنٹیشن کروا دیں، پہلا یہ۔ اور دوسرے نمبر پہ انٹروڈیوس ا ٹائمز پروڈکٹ تھارولی، کہ ہم ان کو پروڈکٹ جو ہے مکمل طور پہ ان کو پروڈکٹ کا تعارف کروائیں۔ اور نمبر سی ہے جی اسٹل ریمین ا ریفریش نیم لسٹ آف 100 نیمز، تیسرے نمبر پہ ہے کہ ہم 100 لوگوں کی جو لسٹ ہے اس کو ہم ریفریش کریں، نئے سرے سے بنائیں اور اس کو مینٹین کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے خیال کے مطابق کیا ہے کہ اگر ایک ٹائمز میں بندہ پرانا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب پرانا بندہ ہے ٹائمز کے اندر، یہ 3 سوال ہیں، اس کے لیے کون سا کام یہاں پہ مشکل ہے کہ نئے بندے کو پریزنٹیشن کروا دینا، پروڈکٹ سکھا دینا، یا اپنی جو 100 لوگوں کی نیم لسٹ ہے اس کو برقرار رکھنا؟ جی جی کون شیئر کرے گا؟ جی کریں۔
सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज थी नहीं तो आ रही? समझ नहीं आई थोड़ी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, एक बंदा टाइम्स में पुराना हो गया है, तो उसके लिए कौन सा काम मुश्किल है कि नए बंदे को बिजनेस इंट्रोड्यूस कराना, या प्रोडक्ट का तारफ करवाना, या नेम लिस्ट जो है जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो 100 लोगों की बरकरार रखना। अब आपके ख्याल के मुताबिक इसमें कौन सा मुश्किल काम है उसके लिए? सर ये इंट्रोड्यूस बिजनेस से करवाना, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, टाइम्स का नाम सुनते ही बंदे पता नहीं क्यों इतने नेगेटिव हैं। मुझे तो ये लगता है कि ए ऑप्शन है इसमें। चलो ठीक है, आगे जी और कौन बताएगा? सर जी 100 लोगों की लिस्ट बरकरार रखना भी मुश्किल है। ठीक है, ओके, आगे जी। जी काश भाई आगे आप बताएं। सर एक तो क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराना भी है, क्योंकि आगे क्लाइंट के क्वेश्चन जरा उसको फिर मैनेज करना। लेकिन जब बंदा 10 जी साल का हो जाएगा तो फिर ये इशू नहीं है, लेकिन नेम लिस्ट को रिफ्रेश करना, क्योंकि उसमें नए लोगों को ऐड करना, नए लोगों से मिलना, ये ठीक चीज़ हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ओके आगे जी। ओके ओके जी यसीन। बी ऑप्शन सर जी। बी ऑप्शन आ गया, प्रोडक्ट का तारफ करवाना। ओके आगे जी, आप आगे कौन है जी? मैडम मुख्तार जी। हाँ सर जी, अगर पुराना है, उसको 8-10 साल हो गए हैं, तो उसके लिए ये तीनों काम मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा नॉलेज आ चुका होगा। लोगों को प्रोस्पेक्ट बनाना भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया, आगे जी। तो काम सही तो चले, अब यहाँ पे इसका जवाब सुन ले। इसका जवाब है जी सी। इसका जवाब सी है। जब अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, आप चूंकि नए थे, आप लोगों ने शेयर किया, अब मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ कि जो जितना बंदा यहाँ पुराना हो रहा है उसकी नेम लिस्ट नहीं होगी। वो कहता है मेरे लोग खत्म हो गए हैं, वो नेम लिस्ट नहीं बनाता। और ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ इन एडवांस कि टाइम में छोड़ जाने की वजह भी यही है कि लोग अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को मेंटेन नहीं करते, दोबारा नहीं बनाते। तो एक दफ़ा बना लिया, उसमें से लोग बुला लेते हैं, फिर उसमें इजाफा नहीं करते। ठीक है, मतलब आप देखें बड़े जो लीडर्स हैं वो लाइनें नहीं खोलते। वो इस वजह से नहीं खोलते कि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ही नहीं है। नया बंदा तो आके कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेता है। तो यहाँ पे इसका जवाब है कि अगर आप टाइम में पुराने हो गए हैं, देखें उसको ओपीपी कराना तो आ गया है, ठीक है, प्रोडक्ट का भी वो मतलब उसको नॉलेज थोड़ा बहुत आ गया, प्रोडक्ट की भी तारीफ करवा लेगा। लेकिन जो सी है वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट मेंटेन नहीं करता। और जो आपको बताता चलो, जो सीनियर लोग हैं, ठीक है, मतलब आप देखते हैं उनके नीचे वाले सीनियर हो जाते हैं, सीनियर जो ऊपर अप लाइन था वो जूनियर हो जाता है रैंक वाइज। उसकी वजह क्या है कि वो अपनी लाइंस मेंटेन नहीं करता। मैं आपको यहाँ बताऊं कि हाफिज नज़ीर साहब की जो अप लाइन है वो गोल्ड मेंबर हैं, यानी कि 6 स्टार हैं, और हाफिज साहब गोल्ड लाइन है। इसी के साथ साथ जिस बंदे ने लाइनें अपनी मेंटेन की हैं, ठीक है, वो आगे निकला है। तो ये इसका जवाब सी है जी, कि लोग जो है वो अपनी नेम लिस्ट को मेंटेन नहीं रखते, नेम लिस्ट नहीं बनाते। तो यहाँ पे आप ना अपनी करेक्शन कर लें कि आप अगर पुराने हैं तो आपको अपनी नेम लिस्ट बनानी पड़ेगी। देखें ना, अगर यहाँ पे देखें तो हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? बेसिक की तरफ, बार बार बेसिक की तरफ। ये बुनियादी चीजें जो हैं, अगर मतलब आप जो भी रैंक है आपका, अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट मेंटेन नहीं है, आप नए लोग ऐड नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इशू हो जाएगा। अब अगले हम चलते हैं जी। अब यहाँ पे कंक्लूजन है जी, कहता है जी सम स्किल सीम डिफिकल्ट एट द बिगिनिंग बट यू विल सून बी गेटिंग बेटर एट इट आफ्टर प्रैक्टिस इट। कहता है कि जब शुरू में आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं आगाज के अंदर जो आपको मुश्किल लग रही होती हैं। सम स्किल सीम्स डिफिकल्ट, यानी कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं जो आपको काम मुश्किल लग रहा होता है कि ये काम मुश्किल होगा शुरू के अंदर, लेकिन फिर क्या होता है कि आप उसमें गेटिंग बेटर, आप अच्छे बेहतरीन होते चले जाते हैं। कब अच्छे होते हैं? जब आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जब आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। येट सम सीम इजी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। कहता है येट सम सीम इजी टू डू,
کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آپ کو آسان نظر آ رہی ہوتی ہیں, ایزی نظر آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب دیکھنے میں آسان ہوتی ہیں, بٹ یو ول فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین اٹ ایٹ دی سرٹن لیول. یہ بڑی دلچسپ بات ہے جی, سمجھ لیں آپ. جو مشکل کام ہے اس کو لوگ کرتے نہیں ہیں, اور جو آسان کام ہے لوگ اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے, یعنی کہ لمبے عرصے تک نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ کانٹیکٹ لسٹ بنانا آسان ہے, لیکن لوگ اس کو مینٹین نہیں کرتے, لمبے عرصے تک برقرار نہیں رکھتے, اس کو بناتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ نے یہاں پہ سمجھنی ہے کہ شروع میں کچھ چیزیں آپ کو مشکل نظر آئیں گی, جب اس کی پریکٹس کریں گے تو آسان ہو جائیں گی. لیکن جو چیزیں آپ کو آسان نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, کرنے میں, اس میں بٹ یو ول فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین اٹ ایٹ اے سرٹن لیول. آپ اس کو ایک لیول تک جو ہے اس چیز کو مطلب کو مینٹین نہیں رکھ سکتے. جو آسان نظر آ رہی ہے اس میں مشکل یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے لمبے عرصے تک. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ نماز پڑھنا آسان ہے, مشکل نہیں ہے, لیکن اس میں مشکل کیا ہے نماز پڑھنے میں کہ لوگ مطلب برقرار نہیں رکھ سکتے لمبے عرصے تک, مطلب یہ چیز کو مینٹین نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پہ اب آپ اپنے گھروں میں آن لائن اسٹڈی میں آنا, ٹریننگ میں آنا آسان ہے, لیکن اس کو برقرار رکھنا یہ مشکل ہے. دیکھیں آپ شروع میں کتنے لوگ آئے, 30-35 لوگ ہمارے آتے تھے, لیکن وہ لوگ اس سسٹم میں مطلب آن لائن میں برقرار کیوں نہیں رہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ چونکہ لیڈر بننے جا رہے ہیں, آپ خود بھی اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کریں کہ آپ نے مطلب آپ کی جو کامیابی ہے وہ چیزوں کو مینٹین کرنے میں ہے. دیکھیں ایک گھر بناتے ہیں تو اگر اس گھر کو بھی 10 سال کے بعد مینٹین نہ کیا جائے, مطلب آپ گھر کا ڈسٹمپر خراب ہو جاتا ہے, ٹوٹیاں خراب ہو جاتی ہیں, دروازے کے لاک خراب ہو جاتے ہیں, تو اس طریقے سے پھر آپ اس کی مینٹیننس کرواتے ہیں. تو یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ جب تک آپ جو ہے چیزوں کو مینٹین نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, چیزوں کو مینٹین نہیں کریں گے تو وہ چیزیں نہیں ہوگی. آگے جی, کی فیکٹر دیٹ لیڈ ٹو شارٹ ٹرم سکسیس اینڈ لانگ ٹرم سکسیس ان بزنس آر ڈیفرنٹ. کہتا ہے کہ جو آپ کے بزنس کے اندر آپ کے کی فیکٹرز ہیں, کی فیکٹر کہتے ہیں کہ جو بنیادی آپ کے عوامل ہیں, بنیادی جو چیزیں ہیں آپ کے بزنس کے اندر, وہ جو بنیادی چیزیں آپ کے بزنس کے اندر جو آپ کی کامیابی تک آپ کو لے کے جائیں گی اور آپ کو شارٹ ٹرم سکسیس, شارٹ ٹرم کہتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے کامیابی, اور آگے لانگ ٹرم سکسیس, لمبے عرصے تک کامیابی. یہ دو چیزیں یہاں بات ہو رہی ہیں. کہتے ہیں تھوڑے عرصے کی کامیابی یا لمبے عرصے تک کامیابی جو ہے وہ ہمارے کاروبار میں یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہوتی ہیں, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب اس کو آگے آپ سمجھ جائیں گے. پھر 90% of the success in the business is decided by the name list you have. کہتا ہے کہ آپ کے بزنس کے اندر 90% جو آپ کی سکسیس. اب پاکستان کا بزنس جو لوگوں کا مینٹین کیوں نہیں رہا ٹائمز کے اندر, آپ نا مطلب آپ کہتے ہیں جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یار فلانا بزنس, لوگ کہتے ہیں میں بھی ٹائمز میں گیا. اب اس کو سب سے پہلا سوال کریں یار آپ کی کانٹیکٹ لسٹ کدھر ہے, پھر اس کانٹیکٹ لسٹ میں سے کتنے لوگ آپ نے بلائے, ٹھیک ہے. تو آپ کے جو کوئٹر ہوتے ہیں نا, کوئٹر کا مطلب ہوتا ہے جو چھوڑ کے جانے والے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تعداد اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آسان کام کو مینٹین نہیں رکھ سکتے. یہ بات ہمیشہ یاد رہی, وہ آسان کام کو مینٹین نہیں رکھ سکتے, برقرار نہیں رکھ سکتے. تو آپ کا آسان جو کام ہے آپ نے اپنی کانٹیکٹ لسٹ کو مینٹین رکھنا ہے. مینٹین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 لوگوں کو بنا لیا بس اسی کو بس رکھ لینا ہے, بس میں نے بنائی ہوئی ہے. آپ اس میں سے لوگ بلانے ہیں, کال کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ بلائیں گے, اس میں سے آپ نے 5 لوگوں کو بلایا, پیچھے 95 رہ گئے. تو آپ جو 5 آپ نے بلائے ہیں وہ 5 ہیں, اس میں سے ایک نے جوائن کر لیا, 4 چھوڑ کے چلے گئے, نو, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے 5 نئے لوگ پروسپیکٹنگ کر کے اور ایڈ کر دینے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ جو ہے ٹینکی سے پانی نکال رہے ہیں تو ٹینکی میں پانی ڈال نہیں رہے,
اب کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا پانی ختم ہو جائے گا ٹینکی میں سے، تو پانی جب نکالنا ہے تو آپ ٹینکی میں پانی ڈالیں گے بھی تو تب بھی پانی جو ہے اس میں مینٹین رہے گا. آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے نیوٹرینٹس مینٹین رہتے ہیں، غذائیت مینٹین رہتی ہے. روزانہ کھانا کھاتے ہیں، ڈیلی کھاتے ہیں آپ. ابھی آپ بریک فاسٹ آپ کچھ لوگوں نے کیا یا کچھ لوگ کریں گے ابھی، تو آپ بریک فاسٹ روزانہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی باڈی کو نیوٹرینٹس چاہیے. سیم لائک ایسی ہی جو ہمارا بزنس ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کو جو ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی نیم لسٹ ہے، اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں. اس میں لوگوں کے نام لکھتے جائیں، لوگوں کے کانٹیکٹ نمبر، موبائل نمبر لکھتے جائیں، اس سے آپ کا بزنس مینٹین ہونا شروع ہو جائے گا. آ گیا جی سورس آف نیم لسٹ. نیم لسٹ آپ کہاں سے بنائیں گے؟ کیٹاگریز ہے جی. اب یہاں پہ یہ چیز نوٹ کر لیں جی، نیم لسٹ آپ کہاں بنائیں گے، مطلب سورس کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، کدھر سے نیم لسٹ آپ کی بنے گی. لکھ لیں یہ بات یا نوٹ، مطلب آپ جیسے بھی. سب سے پہلے نیم لسٹ آپ کا بنانے کا جو سورس ہے وہ ہے آپ کی فیملی ممبرس. اچھا نیم لسٹ فیملی ممبر سے شروع کریں نا، صحیح ہے. آپ دیکھیں میری مسز ہیں، گولڈ ممبر ہیں. ابھی انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ لیں گے تو آپ کو مطلب پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ میری چھوٹی سسٹرز ہیں دونوں، ٹھیک ہے، وہ ابھی ٹریننگ آپ کو دیں گی تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. مطلب آپ اگر مطلب دیکھیں تو میری پوری فیملی میں، مطلب میں ابھی ایک دن کا آن لائن چھوٹی سی میری بچی ہے جو اپنا فاطمہ کو، اس کو میں لے کے آؤں گا. وہ آپ کو پروڈکٹ کے نام بتائے گی، ساری پروڈکٹ کے. ابھی وہ 4.5 سال کی ہے. تو گھر کا کلچر ہم نے بنا دیا ہے کہ گھر میں ہمارے کلچر بن گیا ہے کہ اب ہمارے گھر میں سارے، مطلب ہمارے گھر میں نیگیٹیوٹی نہیں ہے. میری فیملی میں بھی ٹائمز کے بارے میں نیگیٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے. اب اس ماحول کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب نیگیٹیوٹی ختم ہو رہی ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنی نیم لسٹ کے اندر فیملی ممبرز کو لے کے آئیں. دوسرے نمبر پہ آپ نے جو کانٹیکٹ لسٹ بنانی ہے وہ فرینڈز کی بنانی ہے، دوستوں کی. مطلب آپ جو ہے بے شک اس کو الگ الگ بنا لیں. مطلب آپ نے کانٹیکٹ لسٹ کی بک بنا لی ہے نا، تو اس میں آپ جو ہے 2 پیج جو ہے 2-3 پیج فیملی ممبر کے رکھ لیں. مطلب اس کے 50 پیج میں نے آپ کو کہے تھے نا، تو اس کو ڈیوائڈ کر لیں 4 حصوں میں. 5 پیج فیملی کے لیے، 5 پیج دوستوں کے لیے، 5 پیج جو ہے وہ دوسروں کے لیے، اسکول میٹ کے لیے، آگے سپورٹ میٹ. اس طریقے سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں. تو کانٹیکٹ لسٹ میں سب سے پہلے جو لوگ آپ کے آئیں گے وہ فیملی ممبرز آئیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ کے دوست آئیں گے. تیسرے نمبر پہ آپ کے اسکول میٹس آئیں گے. ٹھیک ہے، اسکول میٹس آپ کے جو ہیں اسکول میٹس وہ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، اسکول میٹس جو آپ کے اسکول میں لوگ آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، پرائمری میں تھے، مڈل میں تھے، میٹرک میں تھے، وہ لوگ جو. اس کے علاوہ آپ کے سپورٹ میٹس جن کے ساتھ آپ گیم وغیرہ کھیلتے تھے. مطلب آپ مطلب کرکٹ کی، اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں. اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہیں تو وہاں سے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں. تو وہ آپ کی نیم لسٹ میں لوگ آئیں گے. تو یہ بڑا ایزی ہو گیا. تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، 4 آپ کے یہ سورس ہو گئے. اس کے بعد جو آپ کا چوتھا سورس ہے وہ آپ کا کلب ممبرز ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کلب کا حصہ ہیں، یعنی کہ سوئمنگ کلب ہے کوئی، اس کے علاوہ کوئی ہے سپورٹ کلب ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ کا مطلب وہاں سے آپ کے ممبرز بن سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس 6واں جو سورس ہے وہ نیبرز ہیں. ٹھیک ہے، نیبر آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں آئیں گے. اس کے بعد آگے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ کولیگز ہیں، آپ کے جو کولیگز ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے کولیگز وغیرہ، یعنی کہ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کسی جگہ پہلے کام کرتے رہے ہیں، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، وہاں سے آپ کے کولیگز. اس طریقے سے آپ کی نیم لسٹ بن جائے گی. اب یہاں پہ نیم لسٹ، اگلی سلائڈ پہ ہم چلتے ہیں. نیم لسٹ جو ہے سورس، نیم لسٹ سورسز. سب سے پہلے ٹولز کیا ہیں جی؟ آپ کہاں سے مطلب نمبر نکال سکتے ہیں جی؟ فون، اپنے فون لسٹ سے، آپ کے موبائل فون کے اندر جو ہیں وہاں سے آپ نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس نیم کارڈز ہوں گے، یعنی کہ وزٹنگ کارڈ جو ہے، وزٹنگ کارڈ بھی آپ اکٹھا کیا کریں. مختلف آپ جاتے ہیں، لوگ آپ کو وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں. پراپرٹی والے کے پاس گئے
تو وہاں سے اپنے نیم لسٹ بنائیں، وہاں سے پھر کال کریں، لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے کارپوریٹ کانٹیکٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کسی کارپوریٹ کانٹیکٹ کہتے ہیں جو مطلب کسی ادارے کے اندر مطلب جو ہے ایک ادارہ ہے، اس ادارے کی ڈائریکٹلی آپ لے لیں، اس میں نمبر لکھے ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کے، وہاں سے آپ کال کر کے ایس ایم ایس کر کے وہاں سے کانٹیکٹ نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد فوٹوز، آپ کی شادی ہوئی تھی، اس کا البم آپ کے گھر پڑا ہوا ہے، اس البم کو نکالیں، تو اس البم میں آپ کے بہت سارے پرانے دوست آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کے اسکول کے فوٹوز پڑی ہوئی ہیں، ان فوٹوز کو دیکھیں تو آپ کو بہت سارے پرانے دوست وہاں سے نظر آ جائیں گے، ان کے نمبر ٹریس کر لیں۔ اس کے علاوہ آگے سوشل میڈیا، سوشل میڈیا آپ کے پاس جو موجود ہے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا، فیس بک، ان چیزوں کے ذریعے بھی آپ اپنی نیم لسٹ بنا سکتے ہیں۔ لیٹ سی ہو گاٹ دی موسٹ، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون سب سے زیادہ جو ہے اپنی لسٹ بناتا ہے، کون اس کو ٹرائی ناؤ، آپ ابھی سے ٹرائی شروع کر دیں، اپنی کانٹیکٹ لسٹ بنانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور کانٹیکٹ لسٹ میں روزانہ کم از کم 5 لوگوں کے نمبر ایڈ کیا کریں، اور کانٹیکٹ لسٹ میں آپ کے جو لوگ ہوں گے ان نون کی بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ان نون پہ پروسپیکٹنگ کریں، اور ان نون جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ کانٹیکٹ لسٹ میں ڈال سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ لسٹ کا آپ کو آگے دیا ہوا ہے جی ماڈل، میں نے آپ کو جو آپ نے بک بنائی ہے اسی کو فالو کرنا ہے، وہ بہت آسان ہے، اسی کو فالو کریں۔ اور اس طریقے سے میل پریکٹس، اب یہاں پہ مطلب میل پریکٹس کہتے ہیں کہ کام کی پریکٹس نہ کرنا، یعنی کہ آپ کی اس کی اوپر جو پریکٹس ہے وہ کمزور ہونا۔ اب یہاں پہ آپ سنیں، بات بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے پہلے ہے جی لوگ نیم لسٹ کیوں نہیں بناتے، اس میں لکھا ہوا ہے سیلف لمٹ، کہ لوگ اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، ریزرو رکھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے لوگوں سے مطلب سوشل نہیں کرتے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، یعنی کہ ہمارے ٹائمز میں لوگ کانٹیکٹ لسٹ کیوں نہیں بناتے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے سیلف لمٹ، کہ ہم سیلف لمٹ کا مطلب ہے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اپنے آپ کے اندر ہی رہنا۔ دوسری وجہ ہے سیلف ججنگ، سیلف ججنگ کا مطلب کیا ہے کہ ہم خود جج کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھگانا ہے، یہ کام نہیں کرے گا۔ تو آپ نے کانٹیکٹ لسٹ بناتے وقت کسی کو جج نہیں کرنا۔ دیکھیں آپ یہاں جج تو نہیں ہے نا، آپ تو نیٹ ورکر ہیں، تو آپ جب بلائیں گے تو او پی پی ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے او پی پی میں او پی پی دے کے بعد جو ہے وہ بندہ اس کو کانٹ چھانٹ ہو جائے گی اس کی۔ تو آپ نے سیلف ججنگ نہیں کرنی۔ فار ورسز کلوز، یہ بھی بڑی غلطی کرتے ہیں، جو ہمارے کلوز ہوتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور دور لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، مطلب باہر ہم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو قریب ہوتے ہیں ان کو ہم مطلب ڈرتے ہیں، خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں ان کو دعوت دیں گے